نقی بھی اور ابرار بھائی بھی. اور بچے جو ہیں وہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ مذہب اور فرقے اور زبان پہ تقسیم نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے ہر لڑکی کے لیے آواز اٹھائی, چاہے وہ نان مسلم تھی چاہے کچھ تھی. ہاں, کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے, قانون بھی یہی ہے کہ آپ ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے. یہاں پہ ہم ان 2 بچیوں کا نام بار بار اس لیے لے رہے ہیں, ورنہ آرزو راجا میں کھڑی ہوئی تھی, انجلی میں, اور اس کے علاوہ مہک کماری, کویتا کماری, یہ سارے کیسز ہم نے کیے. جتنا ان کا نام نہیں لیا جانا تھا, جہاں لیا گیا وہاں لیا بھی. تو یہ بچوں کو ہم ان چیزوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ بچے کے ساتھ جو ورڈ آتا ہے وہ معصومیت آتا ہے, فرقہ نہیں آتا. تو میں خود گئی تھی, لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ آف سندھ بھی مسلسل, کیونکہ میں گورنمنٹ کا پارٹ ہوں, وہ تلاش کر رہی تھی. اور کوئی جگہ جہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ بے روزگار لڑکا, اس کو لے کر کبھی کے پی کے سائڈ نکل گیا, کبھی جو ہے کشمیر سے ہمیں اطلاع ہو رہی تھی. یہ ایک منظم گینگ ہے, یہ میں ابھی بھی کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی, یہ ایک منظم گینگ ہے. کیونکہ لڑکا بے روزگار ہے اور ماں کا سنا تھا کہ نائب قاصد ہے. ہمیں اندازہ ہوا تھا جب پنجاب یونیورسٹی میں پولیس کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا, جب پنجاب یونیورسٹی میں ایک جماعت کے لڑکے سامنے آ گئے تھے پولیس کے اور ان کو بھگا دیا تھا, ہمیں اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک منظم گروہ ہے. اس بے روزگار لڑکے کا بھائی پتہ نہیں کہاں جہاں انہیں پھرا رہا ہے, اور بھائی بھی ایک موہرا ہے. یہ جہاں جا رہے تھے یہ اچھا وکیل کر رہے تھے. اور پھر سی ایم صاحب نے پنجاب کے علاوہ کے پی میں بھی بات کی, میں نے بھی بات کی, ہر جگہ بات کی. یہ بچی آئی, ہم سب سمجھ رہے تھے کہ یہ بچی 50 دن سے زیادہ کے بعد آ رہی ہے, جس کی عمر اس مہینے کی 27 کو 14 سال 2 مہینے ہوگی. تو یہ بچی جو تھی اپنے حواس میں نہیں آئی, اور یقیناً رات میں وہ آئی اور صبح جو اس نے وہی کیا جس عمر میں بچے کرتے ہیں. بات جو ہے وہ صرف مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے دعا زہرا کا کیس ہم لڑ رہے ہیں, ہم نے ختم نہیں کیا. ہم اس فیصلے کے ریویو میں بھی جائیں گے اور پنجاب میں بھی لڑیں گے. ہم نے یہاں کے میڈیکل کو چیلنج کیا, وہ بورڈ ہٹا دیا گیا, نیا بن رہا ہے نمرا کا. ہم انشاءاللہ کل, کیونکہ وہ بھی 14.5 سال کا, کل میڈیکل بورڈ ہوگا, ہم اس کو دوبارہ اس سے گزاریں گے. اور ہمیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے, چاہے کوئی بھی بچوں کو اٹھا کے لے جائے. یہ ایک فلڈ گیٹ کھلا ہے کہ ایج کا تعین بھی ہوا تو غلط, لیکن پھر بھی 18 نہیں تو انہیں دارالامان میں ہی ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں سے میں نے اس فیصلے کو پڑھوایا ہے, خاص طور پہ دعا کے, اس میں وہ نہیں بھی جاتی پنجاب, لیکن ایک فیصلہ تھا, اس کو ہر ایک نے اپنے حساب سے پڑھا. لیکن آپ فکر نہ کریں, ہم فیصلے کے ریویو میں بھی جا رہے ہیں. پنجاب میں اس کی جو نکاح ہوا ہے اس کے نکاح نامے میں 18 سال لکھا ہے. اگر میں یہ والا کیا کہتے ہیں ایج کا حساب جو آیا جس کو ہم نے ریجیکٹ کرا دیا, تو وہ 18 سال کی پھر بھی نہیں ہے. اور ہم پنجاب میں بھی اس مقدمے کو لڑنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں یا اور کسی صوبے میں یہ نہیں ہے کہ عدالتیں کہیں کہ ایج جو ہے اس کو دیکھیں کہ کتنی ایج ہے. وہاں پہ کاغذات ہی چلتے ہیں جو والدین کے پاس ہوتے ہیں, ان کی شادی کے, بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ اور بیبی. میں اس مقدمے کو آپ کے سامنے وعدہ کرتی ہوں, میں چھوڑوں گی, میں لے کر آؤں گی. یہ بچی آپ دوبارہ دیکھیں گے, اور کسی بے غیرت آدمی کو یہ سوچنا چاہیے, جو ان تمام بے غیرت کو جو اس بچے کے پیچھے ہیں اور انہوں نے اس کے سر یہ لڑکی اٹکائی ہوئی ہے, کہ آج پنجاب ہائی کورٹ میں گھسنے سے پہلے کیا ہوا. لوگوں نے کہا کہ جہیر کی ماں تجھے شرم نہیں آتی, تیرے کوئی بیٹی نہیں ہے, کیسے تو کسی کی ماں کو رلا کے لائی ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ چھوڑیں گے نہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, جناب جہانگیر بدر صاحب مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے,
ان کا بیٹے ہیں علی بدر، انہوں نے کہا یہ میں لڑوں گا اور آپ کو بچی لا کر دوں گا، اور ہم اس ریویو میں بھی جا رہے ہیں اور ہم اس کو یہاں بھی لڑیں گے، ٹرائل کورٹ میں بھی لڑیں گے، ہمیں بچی نہیں چھوڑنی، ہمیں معلوم ہے اس کو 1500 چادریں اڑا دی، چادر اڑانے سے وہ 18-17 سال کی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو بڑا بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یہ بچی آئے گی۔ اور میں علماء کرام کی بھی بہت مشکور ہوں کہ مجھ سے پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے جو ہے مفتی عبدالرحمان نے رابطہ کیا ہے، مجھ سے دوسرے علماء نے رابطہ کیا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کہ ایک بچی 55 دن کے بعد آئی، اس نے کہا میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، اور کیس جو تھا وہ اغوا کا تھا، اور اس کو یہ سن کے کہ اپنی مرضی سے گئی ہو، شادی کا کیس نہیں چل رہا تھا، اس کو اس لڑکے کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی؟ یہ بہت عجیب سا کیس کا فیصلہ آیا ہے، فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے، اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ اس طرح تو یہ بچیاں کسی کی بھی اٹھا لی جائیں گی اور 50-55 دن کے بعد کہیں گے کہ یہ تو خود دے دیں۔ تو میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں، دیر سے جاگ تو گئے، میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ جب یہ بچی کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس وقت بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں اور بہت ساری چیزوں کو خراب کیا گیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں منہ پھاڑ پہ کسی کا بچہ غائب ہے کہ تربیت غلط ہوگی؟ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام پولیس اسٹیشن کو میرا یہ پیغام بھیجا جائے گا اور بھیجا جا رہا ہے، اگر کسی کی بچی یا بچہ گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے، آپ فوراً اس کی FIR نہیں بھی کاٹتے ہیں، درخواست لیتے ہیں، تو تمام ڈسٹرکٹ کو، ہب چوکی کو، اور خاص طور پہ سیکٹر کے بعد جب پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہاں اس کو فوٹو شیئر کریں، آپ کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ اپنی کسی فلاں کے ساتھ گئی ہوگی، فلاں کے ساتھ گئی ہوگی، تحقیقات بعد میں۔ اور تمام آپ سب لوگوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے، جیسے ہی گھر سے کوئی لاپتہ ہو، پلیز عزتوں کے مسئلے نہیں بنائیں، اس کو ڈھونڈیں، کیونکہ اگر آپ نے اس میں دیر کی، فوراً پولیس اسٹیشن جائیں تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ بن کے سامنے آئے گی، اور ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اویئر کرنا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کر رہی نہیں ہوں جھوٹا، بلکہ مہدی صاحب جو ہے ان سے آج ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور یہاں پر بھی دونوں جگہ مقدمہ لڑیں گے، دونوں وکیل ان سے رابطے میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس بچی کو لائیں گے، اور جلد ہی کل نمرا کا میڈیکل بورڈ بٹھا رہے ہیں، اور 18 سال تک کے لیے ہر حال میں ان کو دارالامان میں رکھنا چاہیے۔ اور بچیاں وہاں پہ کیسے ہیں، ان کے لیے فیصلہ کچھ اور آ گیا، یہاں کچھ اور آ گیا۔ جب بھی کوئی 18 سال سے کم عمر بازیاب ہوتا ہے، چاہے وہ 17.5 سال کا ہو، اس کو اس طرح فیصلہ نہیں دیتے۔ فیصلے پہ میں احتجاج کرتی ہوں، عدالت آزاد ہے، میں فیصلے پہ احتجاج کرتی ہوں۔ جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے، اس فیصلے پہ احتجاج جاری رہے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گورنمنٹ نے، میرے CM نے، ہم سب نے بہت اس میں کاوش کی تھی، لیکن عدالتوں کے آگے تو ہم بھی کھڑے ہیں، اور کب سے کھڑے ہیں کہ انصاف دو اور جلدی دو۔ تو میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی کبھی بھی، ہم اس فیصلے کو دوبارہ جا رہے ہیں، ریویو میں بھی جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ہمیں نکاح جو ہے اسے چیلنج کرنا ہے، نکاح ہمیں چیلنج کرنا ہے۔ ہمارا کہہ رہی ہوں کہ وہ جو غلط ووٹ کی وجہ سے 17 سال عمر آئی اور ان کی شادی کو بھی 17 سال ہوئے ہیں، تو اس کو ہم چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ پھر نکاح نامے میں 18 کیسے۔ تو یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہو آپ لوگ پلیز میرا ساتھ دیں، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی اور نہ ہٹتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ہیں، کہ اجازت کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ابھی تو نکاح لڑا ہی نہیں گیا، ابھی تو اخبار میں حاضر ہوئی تھی وہ، لیکن اس لڑکے کو دولہا بنا کے اس کے ساتھ دے دیا گیا، وہ تو ابھی حاضر ہوئی تھی۔ 50-55 دن کے بعد لڑکیاں یہی کہتی ہیں، یہ 2 دن کے بعد بھی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کو ڈرایا جاتا ہے
کہ تمہارے باپ کو یہ کر دیں گے، تمہاری ماں کو، تمہارے بہن بھائیوں کو، تو وہ آ کے وہی بولتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں. سرکاری وکیل کا رویہ بھی بالکل بدلنے کا اور سرکاری وکیل نے جو ہے وہ ان کا ساتھ خافیہ کا اس کا ساتھ دیا ہے. دیکھیں یہ سب میں نے عدالت میں دیکھا ہے اور سہا ہے. میں نے یہ سب عدالت میں دیکھا ہے اور سہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی غلطی کو کیسے سدھارنا ہے. اگر گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی آپ کو لگ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور میں اس واقعے کو نہ بھولوں گی نہ بھولنے دوں گی. میں بالکل دیکھیں بیٹیاں سب کی ہیں. اگر کسی بھی شخص کی بیٹی ہوتی ہے میں اسی طرح کھڑی ہوتی، چاہے آپ آرزو راجا میں کس میں دیکھ لیں یا انجلی میں دیکھ لیں، میں کھڑی رہتی. اور میں ابھی ایک بچی اور ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے جنہ کے، اور میں نے اس کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی ماں جانتی ہے اور میں جانتی ہوں. وہ ہم نے بازیاب کرائی. بس آپ لوگ کل دعا کریں کہ نمرا کاظمی کا ہم میڈیکل کرا لیں اور اس کو دیکھیں مزید. اور مہدی بھائی سے میں، کیونکہ آپ سب میرے بھائی ہیں، یہ مسلسل اس فیملی نے جس طرح کوشش کی ہے، میں درخواست کرتی ہوں کہ ہم نے کل آج جو آپ کو 2 پلیٹ فارم دیے ہیں، اس پہ آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا. آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، جہاں جہاں مہدی بھائی کو ضرورت ہوگی آپ لوگ نے ان کی ہر طرح سے ضرورت کرنی ہے. نمرا والے کیس میں بھی مدد کرنی ہے. جو بچی ہاسپٹل میں لے کے پڑی ہوئی ہے، جو ذہنی طور پہ بالکل ختم ہو کے آئی ہے، پہلے بازیاب کرایا پھر وہ لے گئے، پھر 7 مہینے میں آئی، جا کے اس کی دماغی حالت دیکھیں. نہیں اب میں نے میں سمجھتی ہوں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یہ کردار نہیں ادا کیا ہوگا جو انہوں نے کیا. مجھ میں اتنی طاقت اسی لیے تھی کہ میں گورنمنٹ کا پارٹ ہوں. جہاں میں کہتی تھی وہ فون کرتے تھے، جہاں میں کہتی تھی وہ بات کرتے تھے. ہر جگہ انہوں نے بات کی ہے. میرے آفس میں آ جائیں، ہر جگہ انہوں نے بات کی ہے. ہمیں پتہ چلا آزاد کشمیر میں، ہم نے وہاں پر بھی دیکھا. یہ بہت مضبوط گروہ ہے. اس کے ہمارے پاس رپورٹ ہے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. ہم اس کو بالکل دیں گے. ٹریفکنگ کے علاوہ آپ نے پورا کا ذکر کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ادارے خیال کریں اس بچی کے ساتھ جس طرح سے انسانیت سوچ اس کو عدالت میں لاتے ہوئے، عدالت سے لے جاتے ہوئے اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. کون سا ایسا گروہ ہے یہ بتائیں. آپ ادارے میں بالکل آپ کی بات کو آج ایک مرد پکڑ کر کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے کے گیا، دیکھا نہیں گیا. اس طرح سے بچیوں کو بے عزت کیا گیا. جب مجھے پتا چلا اس پر آپ ادارے کون سا ایسا منظم گروہ ہے یہ بتائیں. بچی نے والدین سے کچھ منٹ کی ملاقات میں یہ کہا ہے کہ بابا میں تیار ہوں. تو میں اپنے آفس سے دوڑی ہوں، کورٹ پہنچی ہوں. کون ہے کون؟ وائٹ کپڑے کو وائٹ کپڑے میں سب کچھ ہے. کون سا ایسا گینگ ہے یہ بتا دیں یار. ابھی یہ بتا دیں کون سا ایسا گینگ ہے. آپ میرے پاس آئے، مجھے یہ پتہ چلا تھا، مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ گروہ بچیوں سے اس طرح اٹھاتا ہے اور انہیں دبئی بھیج دیتا ہے. میں اسی لیے اس کے پیچھے ہوں. اس پلیٹ فارم سے پنجاب حکومت سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ پلیز اسے دیکھیں. یہ ایک بہت منظم گروہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو، پنجاب کے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے اس پہ 100 ووٹوں لینا چاہیے. ہم پہنچیں گے اور بہت ساری بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے. دیکھیں ہر طرح کا نعرہ نہیں لگائیں. ایک پلیٹ فارم کو ہمیں بچوں کے لیے
بچوں کے اغوا کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، جو پلان ہو رہا ہے، اس پہ رہنے دیں. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میں موجود ہوں، جب تک میں اس کرسی پہ موجود ہوں میں بالکل اس پہ بات کروں گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اچھا، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ دعا زہرا کے والد صاحب کے ساتھ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. مزید یہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور یہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ڈسپرس ہو جائے اور ان کے